ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت۔ اس موضوع کو عموماً ہم بے سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں کیونکہ یہی وہ موضوع ہے کہ جس کے بعد ہم صحیح معنی میں مسلمان بن سکتے ہیں یا رہ سکتے۔ وہ کیا موضوع ہے کہ ہم بے حکم خداوند تبارک و تعالی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی رسالت کی اجرت کو ادا کریں۔ کس صورت میں؟ کہ ان کے قربا اور اہل بیت سے صرف قلب میں چھپی ہوئی محبت کے ذریعے سے نہیں بلکہ اظہار مودت کے ذریعے سے، کہ ان کے غم میں غمگین ہوں، ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ یہ کم ترین اظہار ہے کسی سے محبت۔ تو آپ نے محبت طلب نہیں فرمائی بے حکم خداوند تبارک و تعالی بلکہ مودت طلب فرمائی کہ جس میں ایک اظہار۔ اور بلا شک عالم اسلام میں صرف مذہب حق اہل بیت علیہم السلام یعنی شیعہ اثنا عشری وہ ہیں اس کے اتم مصداق کہ جو رسول آل رسول کے غم میں اور خوشی میں اظہار کرے، غم میں غمگین ہوتے ہیں اور خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے، اور نہ فقط یہ کہ غم میں غمگین ہوتے ہیں اور خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں قربۂ رسول اللہ کی، بلکہ ان کے غم کو مقدم کرتے ہیں اپنی خوشی اور اپنے غم کا، اور ان کی خوشی کو مقدم کرتے ہیں اپنی خوشی اور اپنے غم کا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی مر جائے ہمارے گھر میں تو ہم پھر اہل بیت کا جشن نہیں، اور ایسا نہیں کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہو تو پھر اہل بیت کی شہادت یا ان کے غم کم ہو جائے۔ بعض دفعہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ مومنین کی توجہ دلائیں، ایصال ثواب کی مجالس کی اہمیت کیا؟ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فقط یہ فائدہ ہے کہ اس کا ثواب ایک مرحوم کو پہنچ جائے گا اور ایک رسم مرحوم کو ثواب پہنچے گا، لیکن اگر ایک کیلکولیشن کریں تو اس سے زیادہ اہم سارے سال میں جو ایک اہم ترین کام ہے وہ مجالس کا سلسلہ ہے کہ جو ایصال ثواب کے ذریعے سے ہماری قوم کو ایک برکت ملتی ہے۔ وہ کیا ذریعہ ہے؟ گو کہ اس کو بعض دفعہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ، اتنا خرچے کا کیا فائدہ۔ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں لوگوں کو یاد آتا ہے کیا؟ صدقات اور یہ مختلف قسم کے اپنے کسی کام کے مقابلے میں یاد نہیں آتے۔ ویلفیئر بہترین چیز ہے نہ اہل بیت کے مقابلہ، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ انسان اپنے کپڑوں میں، شادی میں، نکاح میں، ولیمے میں، کھانے میں، پینے میں، سفر میں، گاڑی میں، موبائل میں اور ہزار چیزوں میں جو ہے وہ بچت کر کے ویلفیئر میں لگا دے، نہ وہاں نہیں یاد آتا کسی کو۔ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں یاد آتا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو ویلفیئر کرے۔ اسے ہم بار بار اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ شدید انحراف اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کے لیے ویلفیئر کا ساتھ اسی طریقے سے اسے بار بار ہمیں ہمیشہ انجام ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ زبان زد خاص و عام ہو جائے، اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ بالکل اسی طرح سے کہا جاتا ہے جی علم حاصل کریں، یونیورسٹیاں بنائیں، کالج بنائیں، ہاں بالکل ہمیشہ کیوں یاد آتا ہے امام حسین کی عزاداری کے مقابلے میں؟ کیوں؟ سب سے پہلی بات کہ جو ہم سب کو من حیث القوم پاکستان میں توجہ دلانی چاہیے کہ کالج یا یونیورسٹی بنانا قوم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری۔ بس اگر احتجاج کرنا ہے تو احتجاج اس صورت میں نہ ہو کہ امام حسین کی عزاداری کو روکا جائے، محرم آ رہے ہیں، یہ ساری لاجک شروع ہو جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ابھی سے اس کو بولنا شروع کریں تاکہ اگر کوئی مولوی ملا بھی یہاں سے بولنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی زبان بند۔ یہاں سے مراد یہ والا ممبر نہیں ہے، جنرل ممبر ہے، صلوات پڑھنے پر محمد والے بات۔ بس اگر قوم کو پڑھانا ہے تو سب سے پہلے احتجاج کرنا ہوگا پاکستان کے حاکموں کے خلاف کہ پاکستان کا ایجوکیشن میں بجٹ بڑھاؤ، نہ یہ کہ عزاداروں کے خلاف احتجاج کہ جی تبرک کم کرو اور ایجوکیشن کو بڑھاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سال آئندہ 20 سال تک امام حسین علیہ السلام کے نام کا تبرک ختم کر دیں۔ پہلی بات یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو لوگ تبرک روک دیں گے وہ پھر آپ کو دے دیں گے پیسہ؟ کس کو دیں گے؟ کون ایسا اعتماد مال جو یہ موضوع اٹھا رہا ہے؟ پوچھا جائے کہ تمہارے خاندان والے تم پر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ پھر یہ کہ بہت سارے لوگ جو پیسہ لگاتے ہیں عزاداری امام حسین میں واقعاً وہ پیسہ لگانے کے اہل نہیں ہیں، وہ سال بھر کی اپنی خواہشات کو ذبح کر کر فرزند رسول کی مظلومیت کو بیان کرنے کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اور کام کے لیے کہیں گے وہی لگائیں گے کہ ان کو دوسرے اہم کام نظر آتے۔ تو سب سے اہم کام کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت پہ زور لگائیں، وہاں کے منسٹروں پہ زور لگائیں، وہاں کے آپ
معیار کو بلند کریں کہ بابا اسلحے کے بجائے سب سے زیادہ جو ہمارا بجٹ ہونا چاہیے ایجوکیشن کا ہونا چاہیے۔ اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ عزاداری کو ختم کر دی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایجوکیشن پہ بہت توجہ دینی چاہیے اور عزاداری زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ اہم میڈیا ہے اور اس میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ نے اس میڈیم ہی کو ختم کر دیا، اسی سلسلے کو ختم کر دیا، تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ قوم کے مزاج کو صحیح کر پائیں گے، کیونکہ آپ نے اصل میڈیم تو ختم ہی کر دیا۔ تو کیونکہ اب 1 مہینے بعد محرم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تقریباً، تو سب سے زیادہ اس وقت جو اعتراض کا سلسلہ شروع ہوگا وہ عزاداری، اندر سے بھی اور باہر سے، جس میں ایک لطیفہ ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ دیکھو تم فلانا سگریٹ پیتے ہو، اتنے سگریٹ پیتے ہو، اتنے سال سے سگریٹ پی رہے ہو، اس سے کیلکولیشن کیا تو یہ بلڈنگ تمہاری ہوتی ہے اگر سگریٹ نہ پی۔ اس نے کہا کہ صحیح ہے، میں اور تم اتنے سال سے دوست ہیں، تم اتنے سال سے سگریٹ نہیں پیتے، تم نے ایسی بلڈنگ بنائی۔ تو یہ فقط لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض اعتراضات ہوتے ہیں جن کو حیثیت نہیں۔ انہی میں سے ایک اعتراض ہوتا ہے، بقول ہمارے استاد مولانا نذر حسین صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے کہ صاحب ان کے یہاں اور کہنے لگے کہ ملا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا جو ہے آسمان پہ پہنچ چکی ہے، کیا کیا بنا چکی ہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ صحیح ہے، ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں سی، تم بتاؤ تم نے کتنے راکٹ بنائے، بالآخر کس فیلڈ میں گئے؟ اب ہم نے تو ایک کام لیا اپنے ذمے اور اسے کر دیا، بقول تمہارے بیکار ہے، سر آنکھوں پہ بیکار ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بالآخر کوئی چیز بنائی، آسمان پہ پہنچے، مریخ پہ پہنچے کہ چاند پہ پہنچے، کون زیادہ بہتر ہے؟ تو یہ وہ مغالطے ہیں کہ جو کبھی بھی قوم میں نہ آنا ہے۔